بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 تک کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آ گئے، اور جن جادو آسیب کے حوالے سے بھی کچھ مختصر گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ ابھی بھی بہت ساری چیزیں اس مناسبت سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جتنی چیزیں میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کر دیں سمجھنے کے لیے اتنی بھی کافی ہیں، اور آیات کا مفہوم اور آیات کا مضمون اس میری بیان کی ہوئی تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ یا حرف ندا ہے اور ایو یہ بھی حرف ندا ہے۔ الذین وہ لوگ، آمنو آمن یومنو ایمان کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا۔ لا تقولو، قال یقولو کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ راعنا، راعی یہ امر کا صیغہ ہے، اور راعا یراعی مراعات کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، کسی کا خیال کرنا۔ ہم کہتے ہیں میں نے آپ کی رعایت کی ہے، رعایتی نمبروں میں آپ کو پاس کیا ہے، رعایت۔ وقولو، قال یقولو سے ہے معنی کہنا۔ انظرنا، انظرنا نظر ینظر سے ہے معنی دیکھنا۔ واسمعوا، سمع یسمع سے ہے معنی سننا۔ وللکافرین، کافرین جمع کافر کی، انکار کرنے والا، کفر کرنے والا۔ عذاب علیم، عذاب معنی سزا، علیم معنی دردناک، المناک۔ اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، علیم سے المناک، رنج و علم معنی غم، درد، تکلیف۔ اب اس آیت کا ترجمہ یوں ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے اہل ایمان تم راعنا مت کہا کرو۔ اے اہل ایمان تم راعنا مت کہا کرو۔ اس کا پس منظر میں بھی آپ سے عرض کروں گا۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یوں کہا کرو انظرنا، اور یوں کہا کرو انظرنا۔ واسمعوا، اور بات سنا کرو۔ واسمعوا، اور بات سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک ادب سکھایا ہے، اور وہ ادب ہے الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کا۔ ہوا اس طرح سے کہ یہودی نبی علیہ السلام پر ایمان تو لائے نہیں، مسلمان تو ہوئے نہیں، لیکن یہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ضرور تھے، حاضری ضرور دیتے تھے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور آ کر چھینکیں مارتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے کہ جس آدمی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہے،
تو یہ چھینک مارتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب ہماری چھینک سنیں گے تو جواب میں کہہ دیں گے یرحمک اللہ، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ جانتے تو تھے کہ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہو جائے گی، اگر نبی علیہ السلام نے ہمارے حق میں رحمت کی دعا کر دی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت مل جائے گی، جانتے تو تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کو جو ہدایت ملتی تھی وہ اس پر عمل فرماتے تھے۔ چنانچہ جب یہودی ایسی حرکت کرتے تھے تو پھر نبی علیہ السلام جواب تبدیل فرما دیتے تھے، ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں فرماتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے، اور یوں فرماتے تھے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب اسی طریقے سے یہ یہودی لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے آس پاس بیٹھے ہوتے، نبی علیہ السلام ان کے مسائل حل فرماتے، ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے، ان کے مسائل کا جواب ارشاد فرماتے، جو سوالات وہ پوچھتے ان کا جواب نبی علیہ السلام تسلی بخش عطا فرماتے۔ اب یہ یہودی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہ کیا کرتے، نبی علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یوں کہتے راعینا، کہ تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کریں، مطلب تھوڑی سی توجہ ہماری طرف بھی فرمائیں نا، ان کی باتیں تو آپ سن رہے ہیں، ان کے سوالات کے جوابات تو آپ دے رہے ہیں، ان کے مسائل تو آپ حل کر رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ ہماری طرف بھی مبذول فرمائیے، ایک نظر عنایت ہماری طرف بھی فرمائیے۔ اب یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں راعینا، جو یہاں اس آیت کے اندر آیا ہے، راعینا، اس لفظ کا معنی میں نے آپ سے ذکر کیا، ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہمارا بھی خیال کیجئے، ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہماری بات بھی سنیے، منشا یہ تھا۔ لیکن اس کے لیے لفظ استعمال کیا انہوں نے راعینا، اور معنی میں نے آپ کو بتایا ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے۔ لیکن یہ یہودی بڑے بدبخت لوگ تھے، یہ جب نبی علیہ السلام کو اس طرح سے مخاطب کرتے تھے راعینا، اور منشا یہ ہوتا تھا کہ ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، تو عین کے زیر کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے تھے، غیر محسوس طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے عین کے زیر کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زیر کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے تو وہ یا بن جاتا ہے، چنانچہ جب زیر کو تھوڑا سا وہ لمبا کرتے تو وہ یا بن جاتا۔ اب لفظ کیا بن گیا، راعینا، 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 عین کے زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن جب زیر کو تھوڑا سا لمبا کیا اور وہ یا بنا تو اس لفظ کا معنی ہی بدل گیا، یکسر معنی تبدیل ہو گیا۔ راعی، ہماری رعایت کیجیے، راعینا، ہماری رعایت کیجیے، اور راعینا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، یہ ان کا جملہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا مفہوم آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ورنہ یہ جملہ جو ان کی زبان سے نکلا یہ جملہ کفریہ تھا، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تھا، واضح طور پر صریح واضح لفظوں کے اندر۔ راعینا، یا کے کسرے کو تھوڑا سا کھینچ کر یا بنا دیا جائے، اگر عین کے کسرے کو کھینچ کر یا بنا دیا جائے راعینا، تو معنی بنتا ہے معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اے ہمارے چرواہے۔ راعی کا معنی بنتا ہے چرواہا۔ آپ نے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایک برادری کا نام سنا ہوگا، ارائیں برادری، اس کو لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں ارائیں برادری۔ یہ لفظ ارائیں برادری نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ ہے الراعین، الراعین، چرواہے۔ ایک بادشاہ نے اس قوم کو یہاں لا کر آباد کیا تھا، چرواہوں کو لا کر آباد کیا تھا، یہاں پر ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اس مناسبت سے یہ لفظ تھا الراعین، وہ لوگ جو جانوروں کو چرانے والے۔ بگڑتے 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 یہ لفظ بن گیا ارائیں، ارائیں برادری، اصل لفظ یہ ہے۔ تو راعی، چرواہا، راعینا، اے ہمارے چرواہے،
معاذ اللہ معاذ اللہ، اس لفظ کی وہ نسبت کرتے تھے نبی علیہ السلام کی طرف، اور معمولی یعنی آپ نے دیکھا کہ عین کے کسرے کو تھوڑا سا لمبا کیا وہ یا بنا تو معنی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ اگر وہ لفظ ہو جو یہاں قرآن میں ہے تو معنی کیا، ہماری رعایت کیجئے، اور اگر وہ لفظ ہو تو جس کا میں نے بھی آپ سے تلفظ کر کے دکھایا تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ شرارت کرتے تھے، بدبخت لوگ تھے، یہ آ کر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے یہ اس طرح کی آ کر حرکت کیا کرتے تھے۔ اب ان کی دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے، اور وہ بھی کہنے لگے راعنا، لیکن مسلمان کہتے تھے راعنا اور یہ یہودی کہتے تھے راعینا، لفظ ملتا جلتا ہو گیا۔ ان کی دیکھا دیکھی یہ لفظ مسلمانوں نے استعمال کرنا شروع کیا، لیکن مسلمان تو صاف لفظ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف بھی توجہ کیجئے۔ اور یہ بدبخت لوگ یہ عین کے کسرے کو بڑھا کر یا کے ساتھ پڑھتے تھے اور کہتے تھے راعینا۔ اب جب مسلمانوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا اور ان کی زبان کے اوپر بھی یہ جملہ آیا، تو اب یہ یہودی جب آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے نا تو کہتے دیکھا ہماری تدبیر کامیاب ہو گئی، ہماری تدبیر کامیاب ہو گئی، ہم تو شرارت کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کرتے تھے، اب تو مسلمان بھی یہ جملہ کہنے لگے۔ یہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے یہودیوں کی ذہنیت کا، ان کی سوچ کا اور ان کی فہم اور ان کے فکر کا، اور اس چیز کا کہ وہ کتنی گہرائی میں جا کر کسی بھی چیز کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اپنی بات مسلمانوں کے منہ میں ڈال کر مسلمانوں کے منہ سے کہلوا دیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے کہ انسان اپنی بات خود نہ کہے، کسی کے منہ سے کہلوا دے، جو کہنا چاہتا ہے دوسرے کے منہ سے کہلوا دے۔ ان یہودیوں نے تو شرارت کی نیت سے اس جملے کا آغاز کیا، مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کر، اور لیکن وہ جو مسلمان کہتے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں راعنا، وہ راعینا نہیں کہتے تھے، وہ راعنا ہی کہتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس لفظ کے پیچھے یہودیوں کی یہ سازش ہے اور یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، لیکن اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی عصمت اور ان کے تقدس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی اور مسلمانوں کو ادب سکھا دیا۔ دیکھو سمجھ لو اس بات کو، لا تقولوا راعنا، آئندہ سے تمہیں راعنا کہہ کر نبی علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خبردار تم نے آئندہ کے بعد اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر تم نے نبی علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ ہی کرنا ہے اور ان کی توجہ اپنے لیے حاصل کرنا ہی تم اگر ضروری سمجھتے ہو، تو پھر اس کے لیے میں تمہیں لفظ بتا رہا ہوں، تم نے وہ لفظ استعمال کرنا ہے، یہ لفظ تم نے کبھی استعمال نہیں کرنا۔ کیا لفظ بتایا؟ فرمایا یوں کہا کرو انظرنا، انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی دیکھیے۔ آج کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا ہے راعنا، بلکہ تم نے یہ کہنا ہے، اگر تم نے نبی علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، انظرنا، ہماری طرف بھی دیکھیے، ہم پر بھی نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ اب یہ لفظ ایسا ہے جو اپنے مفہوم کو بھی ادا کر دیتا ہے، اور اس لفظ کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں پایا جاتا کہ جس میں ذرا معمولی تبدیلی کی جائے تو اس کے مفہوم میں اتنا بڑا فرق پڑ جائے، اتنا بڑا فرق پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، ایک چیز سے منع کیا گیا اور دو چیزوں کا حکم دیا گیا۔ منع اس چیز سے کیا گیا کہ لا تقولوا راعنا، تم نے راعنا نہیں کہنا، اور حکم کس چیز کا دیا گیا؟ اگر تم نے نبی علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو یوں کہا کرو انظرنا، انظرنا، کہنے کے لیے یہ حکم دے دیا
کہ انظر نہ کہا کرو، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی دیکھیے، ہم پر بھی نظر کرم فرمائیے. اور دوسرا حکم دیا واسمعوا، بات کو توجہ سے سنا کرو، بات کو توجہ سے سنا کرو، توجہ سے سن لو اس بات کو. اب دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو ہم نے تم کو حکم دی ہے یہ توجہ سے سن لو اور آئندہ تم سے کوتاہی نہ ہونے پائے، ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے واسمعوا کا، کہ تمہیں جو احکامات دیے جاتے ہیں ہر حکم کو توجہ کے کان سے سنا کرو. یعنی کیا مطلب؟ اس پر عمل کیا کرو. ظاہر ہے صرف سننا تو کافی نہیں ہے، سنتے تو یہ بھی تھے، اس لیے یہاں مراد اس پر عمل کرنا ہے کہ اس کو توجہ کے کان سے سن کر اس پر عمل بھی کیا کرو. تو ایک چیز سے منع کیا اور دو چیزوں کا حکم دیا، اور آگے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے خطاب فرمایا. یہاں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس لیے کہ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے اور احکام کا مکلف وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہو. غیر مسلم تو احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو حکم بھی نہیں دیا، اس کو خطاب بھی نہیں فرمایا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام اور مرتبے سے واقف ہوتا ہے. اسے معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس سے اس کو شناسائی اور آگاہی اور واقفیت ہوتی ہے. تو جو مقام اور مرتبے کو جانتا ہے وہی تو اہمیت کا لحاظ کرے گا، وہی تو ان کی عظمت اور تقدس کا خیال کرے گا. جسے اس کی یعنی ان کی عظمت کا خیال ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا ان کا احترام کرے گا، کس طرح سے ان کے تقدس کا خیال کرے گا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جانے والی بات ہے، اس میں پیچیدگی کوئی نہیں ہے. دیکھیے، ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ آ کر مجھ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے، میں اس کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں. اب میں ایک دم کھڑا ہو جاؤں گا، اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اس کے ساتھ معانقہ کروں گا، اسے بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بٹھاؤں گا، اس کا اکرام کروں گا. میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا. باتوں باتوں میں اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا تعلق تو فلاں بزرگ کے ساتھ ہے. کسی بزرگ کا نام اس نے ذکر کیا، کسی بزرگ کا حوالہ اس نے دیا. اب میں ایک دم کھڑا ہو گیا اور میں نے کھڑے ہو کر اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا، اور میں نے اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنے کا میں نے کہا کہ بھئی ان کے لیے چائے پانی لے کر آؤ. یہ ایک دم میرے رد عمل میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ وہ آیا تھا، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. لیکن اب جب اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا، پہلے جب وہ آیا تھا میں نے اس سے مصافحہ کیا، اب جب اس نے اپنا مجھے تعارف کروایا تو میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ معانقہ کیا، میں نے اس کو گلے لگایا، میں نے اس کے لیے چائے منگوائی. وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اس کے لیے چائے منگوائی. ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ جی میری ایک ضرورت ہے، آپ ضرورت پوری کر دیں. میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا کہ میں تو آپ کا فلاں عزیز ہوں. میں نے اس عزیز کو پہلے نہیں دیکھا تھا. اب جب اس نے مجھے تعارف کروایا کہ میں تو آپ کا فلاں عزیز ہوں، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں گا؟ کیا میں اس کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو چھوڑ دوں گا، یا اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کے اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گا؟ اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اس کا اکرام کروں گا، اس کا جو بھی ممکن ہوگی خدمت، اس کی ہر ممکن خدمت کروں گا. کیوں؟ جب تک مجھے اس کے متعلق معلوم نہیں تھا میں نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس کی ضرورت کا تھا.
اور جب مجھے اس کے متعلق معلوم ہوا تو اس کی اہمیت میرے سامنے واضح ہو گئی، اس کی عظمت میرے سامنے نمایاں ہو گئی، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اس سے بڑھ کر بھی سلوک کا حقدار ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میری تو آپ کے والد صاحب کے ساتھ بڑی دوستی ہے، اب کیا حق بنتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی نیکی، بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں تو آپ کے والد صاحب کا بچپن کا دوست ہوں اور میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے اور میرا ان کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے، مجھے بتائیے میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جب تک اس نے مجھے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا اس وقت تک میرا معاملہ وہ تھا جو ایک آدمی کی ضرورت پوری کرنے کا ہوتا ہے، لیکن جب مجھے اس نے اپنا تعارف کروایا اور مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو پھر میں نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو مجھے اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، جس کا مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، کیونکہ اہل ایمان نبی علیہ السلام کا تعارف رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اصل تعارف، ان کی عظمت، ان کی اہمیت اور ان کا تقدس تو مسلمانوں کی نگاہوں میں ہے، اہل ایمان کی نگاہوں میں ہے، اس لیے خطاب انہی سے فرمایا۔ اور چونکہ اہل کتاب تو انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام اور مرتبے سے ہی واقف نہیں ہیں، یہ یہودی لوگ کیا جانے کہ نبی علیہ السلام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس لیے خطاب میں انسانوں کو شامل نہیں کیا گیا، اہل ایمان، انسانوں میں سے صرف اہل ایمان کو خطاب کیا گیا۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی گہرائی اور باریکی کے ساتھ، آپ اس پہلو پر غور فرمائیے کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آداب مسلمانوں کو سکھائے ہیں۔ دیکھو اس بات کو سمجھ لو اچھے طریقے سے کہ نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے تمہارے الفاظ کا انتخاب اور اس کا چناؤ بہت احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لفظ میں معمولی سی بھی بے ادبی کا احتمال پیدا ہو جائے، تمہارے لیے یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی، یہ بہت محرومی کی بات ہوگی تمہارے لیے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جس اللہ نے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے، ان کی عظمت اور ان کے تقدس کا خیال رکھنے کے لیے اس قدر باریک بینی اور اس قدر گہرائی کے ساتھ یعنی حکم ارشاد فرمایا کہ الفاظ کے انتخاب میں بھی احتیاط کرنے کا حکم دے دیا اور طریقہ بتا دیا کہ دیکھو الفاظ کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے، خود الفاظ کا انتخاب کر کے اللہ نے بتا دیا۔ تو جس اللہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے آداب کی اس قدر رعایت فرمائی ہے اور اس قدر خیال فرمایا ہے کہ دیکھنا کوئی ایسا لفظ بھی اختیار نہ کرنا جس کے اندر معمولی تبدیلی سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا احتمال پیدا ہو جائے، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ پھر نبی علیہ السلام کی شان میں واضح طور پر گستاخی کو کیسے قبول فرمائے گا، کیسے اس کے لیے گنجائش نکلے گی؟ اسی لیے یہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم ایک خاص نشست بھی کر چکے ہیں کہ گزشتہ دنوں فرانس میں جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے تھے اس کے حوالے سے آپ اس تناظر میں اس آیت کو اگر دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، یہ ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں تھے، ہم مان لیتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان کا دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی وابستگی نہیں تھی، اور یہ بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ اہل ایمان الحمدللہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بغیر کسی تفریق کے ایمان رکھتے ہیں۔
لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، قطعاً کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب ہم موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا عیسیٰ کو مانتے ہیں موسیٰ کو نہیں مانتے، یا ہم اپنے پیغمبر کے متعلق کہیں کہ صرف ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم باقی کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ نہیں، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت اور پیغامبری کے لیے منتخب فرمایا، جس قوم میں، جس زمانے میں، جس علاقے میں، جس شخص کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے برحق تھے، اور سب کے سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، چاہے ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دائرہ نبی علیہ السلام پر ختم فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں، سورہ حجرات کی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ وہ آداب زندگی ہیں، میں ان کو یوں تعبیر کر سکتا ہوں، یہ وہ آداب نبوت ہیں جو اللہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے مسلمانوں کو سکھائے ہیں۔ دیکھو، ان آداب کا خیال رکھ کر میرے حبیب سے خطاب کرنا، کیونکہ مقام بہت اونچا ہے۔ کوئی ایسا معمولی سا بھی، یعنی معمولی سی بھی کوتاہی نہ ہو جائے جس سے نبی اسلام کی شان میں گستاخی کا اندیشہ ہو، ایک بھی معمولی سی کوتاہی ایسی نہ کرنا، بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے انتخاب اور چناؤ کے ساتھ الفاظ کو لے کر آنا۔ وہ جو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا نا فارسی میں، با خدا دیوانہ و با محمد ہوشیار باش، کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے تمہارا وہ تو ایسا ہونا چاہیے جیسے دیوانوں کا ہوتا ہے، کہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جائے، گم ہو جائے، محو ہو جائے، جیسے کوئی دیوانہ کسی کو یاد کرتا ہے۔ اور با محمد ہوشیار باش، جب معاملہ آ جائے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر احتیاط، ہوشیاری، دور اندیشی، عقل مندی، دانش مندی، ان چیزوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ معمولی بے احتیاطی کی وجہ سے تم نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر جاؤ۔ اس لیے اس آیت کا جو مفہوم اور منشا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو وہ آداب سکھائے گئے ہیں جن آداب کی روشنی میں مسلمان نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں، اور کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے نبی علیہ السلام کی شان میں معمولی کوتاہی اور معمولی گستاخی کا بھی کسی درجے میں جواز بنتا ہو۔ اور آخر میں فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہیں سے ایک اور مسئلہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں جو فقہا نے اس قسم کی آیات سے حاصل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز میں بذات خود تو کوئی قباحت نہیں ہوتی، بعض اوقات کسی چیز میں اس کی ذات میں بذات خود تو کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن آئندہ چل کر وہ کسی ایسے کام کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ اس میں وہ قباحت پائی جاتی ہے، اس میں خرابی پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسا کام جس میں ظاہری طور پر ہمیں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، لیکن آئندہ چل کر کسی زمانے میں وہ قباحت والے کاموں کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے وہ چیز یا وہ کام، تو پھر فقہا نے لکھا کہ ایسے کاموں سے بھی شریعت منع کر دیتی ہے تاکہ وہ ذریعہ نہ بن جائے آگے آنے والے قبیح کاموں کا، آگے آنے والے ممنوع کاموں کا، ناجائز کاموں کا۔ اب دیکھیے، یہ لفظ تھا راعنا، مسلمان تو اپنے معنی میں استعمال کر رہے تھے نا، اپنی خاص نیت سے استعمال کر رہے تھے، یہودی اپنے معنی میں استعمال کر رہے تھے اور اپنی خاص نیت سے استعمال کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی اس عظمت اور تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ آئندہ چل کر ہوتے ہوتے یہی لفظ آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، جیسے یہودیوں نے کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادب سکھایا گیا کہ دیکھو، کوئی ایسا کام مت کرنا
کہ جو ایسے کام کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہو جس میں کوئی قباحت پائی جاتی ہو، جس میں کوئی برائی پائی جاتی ہو، یہاں سے فقہا نے اس مسئلے کو بھی نکالا اور اس کا نتیجہ اخذ کیا۔ ایسے تمام معاملات میں شریعت نے بڑی روک تھام کا معاملہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا بدکاری مت کرنا، یہ فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہ جانا۔ اب کو آدمی پوچھے کہ صاحب بدکاری کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی، یہ فرمایا بدکاری کے قریب نہ جانا، تو اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ بدکاری کے قریب نہ جانا یعنی ایسے ذرائع اور ایسے اسباب اختیار نہ کرنا جو کل کو بدکاری کا ذریعہ اور سبب بن جائے، جو کل کو اس گناہ کا، اس عظیم جرم کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے اور اس سبب اور اس علت کی ہی روک تھام فرما دی جو آگے چل کر اس کا ذریعہ اور سبب بن سکتی۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ میں یا کسی کام میں یا کسی عمل میں یا کسی قول میں بذات خود تو کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن آگے چل کر وہ قباحت والے کاموں کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی ممانعت کر دی جاتی ہے تاکہ انسان کسی حرام اور ناجائز کام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس آیت سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اے اہل ایمان، راعنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو اور بات کو سنتے رہا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔